بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی پسندیدگی اور مزید سوالات موصول ہونے کے بعد ہم اپنے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا محمد ضیاء صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پہلا سوال تراویح کے بارے میں ہے کہ تراویح کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کہ تراویح کو 12 پڑھنا چاہیے، 8 یا 20؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تراویح کی تاریخ کے بارے میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا مسجد کے اندر رمضان میں، اور ان کو تراویح پڑھائی ایک دن، اور پھر دوسرے دن دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور صحابہ کو تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور 20 تراویح پڑھائی۔ یہ روایت موجود ہے کہ پہلے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھائی، دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھائی۔ تیسرے دن جب لوگوں کو پتہ چلا مسجد بالکل بھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھائی۔ تو اس کے بعد والا جو دن تھا، لوگ جمع ہو گئے مسجد کے اندر رات کے وقت میں، اور اب لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں نکلے، تو بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے جو ہے کھانسنا شروع کر دیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ہوں، سو گئے ہوں، آنکھ لگ گئی ہو، جس کی وجہ سے باہر نہیں آئے۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا کہ میں جو آج نہیں نکلا ہوں تراویح پڑھانے کے لیے، وہ اس لیے کہ ایسے نہ ہو کہ میرے مواظبت کے ساتھ مستقل مسلسل 20 تراویح کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کہیں اس کو فرض نہ کر دیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مستقل تراویح نہیں پڑھائی ایک ہی جماعت کے ساتھ، اور صحابہ سے پھر فرمایا کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور انفرادی طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرا کے یا گھروں کے اندر ہی آپ تراویح ادا کریں۔ تو یہ تو حدیث ہے۔ اور پھر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اس کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اتنے زیادہ فتنے اٹھے کہ کہیں پہ جو ہے زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، کہیں پہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب جیسے جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے، وہ بھی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئے۔ تو ان کے ساتھ جہاد میں، اور ان کو دوبارہ جو ہے جو مرتد ہوئے یا زکوٰۃ کے جو منکرین تھے ان کو دوبارہ اسلام میں، ان کا وقت زیادہ خلافت کا اس میں گزرا ہے۔ تو اس کے بعد 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ دوبارہ سارے صحابہ کو جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امام بنایا، اور ان کے پیچھے سارے صحابہ نے 20 تراویح پڑھی ہیں۔ اچھا، مطلب ہے کہ اسی روایت کو دوبارہ سے شروع کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت کی قاری ہیں، تو ان کے پیچھے صحابہ نے 20 تراویح پڑھی ہیں۔ تو یہ تاریخ ہے، اور وہ تقریباً جو ہے 14 ہجری سے 19 ہجری تک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے پھر سارے صحابہ کو 20 تراویح پڑھائی ہیں۔ تو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ 20 تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے اور 8 ہیں یا 12 ہیں، تو وہ جو 8 اور 12 کی روایت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی روایات ہیں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ 20 تراویح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس کو پڑھایا ہے، 20 تراویح سے کم نہیں پڑھائی۔ آپ نے جو 3 دن بھی پڑھائی ہیں وہ بھی 20 ہی پڑھائی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بعد میں جو ائمہ کرام آئے ہیں، سارے ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے 20 تراویح پڑھائی. اچھا، تو یہ جو 8 والی جو بات ہے یہ پھر کدھر سے آئی ہے؟ یہی میں نے عرض کیا کہ یہ جو روایت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں ہے. اس کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو مسجد میں نہیں تھی، وہ تو گھر کی نماز کا ہی ذکر کریں گی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو گھر کی نماز کا ذکر کریں گی تو تہجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے، ادا فرماتے تھے. تو اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک صحابی بھی اس کے مخالف روایت پیش نہیں کر سکا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جو انہوں نے 20 تراویح پڑھی ہیں. اب سارے ہی صحابہ پڑھ رہے ہیں 20 تراویح. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس امت کے قاری ہیں، انہوں نے 4 سال جو ہے 5 سال مسلسل انہوں نے تراویح پڑھائی ہیں. تو کوئی ایک روایت انہوں نے 20 تراویح کے مخالف پیش نہیں کی. حالانکہ آج کل کا جو زمانہ ہے، آج کل کا جو ایک علم والے بہت ہی بڑے عالم ہو سکتے ہیں، یقیناً مشائخ ہو سکتے ہیں علم کے اعتبار سے، لیکن صحابہ جیسے تو نہیں ہو سکتا نا کوئی عالم. کوئی ایک صحابی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی انہوں نے، یعنی مخالفت کسی صحابی نے نہیں کی. تو جب کوئی عمل ایسا ہو جس پر صحابہ نے مسلسل اس پر عمل کیا ہو، ایسا عمل جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عمل کیا ہو یا آپ کے صحابہ نے مسلسل عمل کیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. اور کوئی ایسا عمل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو، یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. تو یہ تراویح جو ہیں یہ 1400 سال سے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، اور ان کے بعد جو ائمہ کرام آئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، تو ان میں سے کسی نے بھی 20 سے کم تراویح پہ فتویٰ نہیں دیا. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ 20 سے کم تراویح پر فتویٰ دینے والے ہندوستان کے اندر سب سے پہلا وہ آدمی تھا کہ جس نے انگریز کے خلاف، انگریز کے اس کی حق میں کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہے. اچھا، انگریز کے ساتھ جہاد جائز نہیں ہے. اور اس پر انگریز نے اس کو بہت ساری زمین دی تھی انعام کے طور پہ اس فتوے پہ. جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کا فتاویٰ دیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں تو اس کو نوبل پرائز ملا ہے. تو وہ آدمی تھا سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جس نے 20 تراویح کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 20 سے کم پڑھ سکتے ہیں. تو سنت مؤکدہ تو 20 تراویح پڑھنا ہے. تو اب اگر ایک آدمی چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پہ کمی کرتا ہے، 8 پڑھتا ہے یا 12 پڑھتا ہے، تو وہ سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا ہے. اور سنت مؤکدہ کو مسلسل چھوڑنے کا گناہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی کوئی واجب کو چھوڑتا ہے. کوئی سنت ایسی جو پکی ہے، مؤکدہ ہے، اس کو مسلسل، ایک تو یہ کہ عذر کی وجہ سے آدمی چھوڑ رہا ہے، کبھی بیمار ہو گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، یا سفر میں ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتا، تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن 20 سے کم پڑھنے میں پھر وہ سنت مؤکدہ تراویح نہیں ہوں گی، ان کو آپ نوافل کہیں گے. ان کو پھر آپ تراویح نہیں کہہ سکتے. جو سنت تراویح ہے وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نوافل ہوں گے اگر آپ 20 سے کم پڑھتے ہیں. تو 20 سے کم پڑھنا، اگر پڑھتا ہے آدمی عذر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا. اور تراویح بھی ان کو نہیں کہیں گے. جب 20 پوری پڑھتا ہے تو وہ سنت مؤکدہ تراویح ہے. اگر 20 کو چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو پھر جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ کسی سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اور مسلسل ہی چھوڑتے رہنا بغیر کسی عذر کے،
اس کا ایسا ہی گناہ ہے جیسے آدمی کسی واجب کو چھوڑتا ہے. بہت اچھا مولانا صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی میت کو اور شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک بات سمجھنے کی، اس مسئلے کو سمجھ آسان جی تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں، جب بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کا اور بیوی کا رشتہ، جو زواج کا تعلق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کو تو عدت نہیں گزارنی پڑتی، وہ تو دوسرے دن دوسرا نکاح کر سکتا ہے. تو مطلب وہ جو ہی فوت ہو گئی تو وہ اس کے لیے غیر محرم ہو گئی. تو اگر بیوی فوت ہو جائے پہلے تو خاوند اس کو غسل نہیں دے سکتا. اگر بیوی پہلے فوت ہو جائے تو خاوند اس کو غسل نہیں دے سکتا. جیسے باقی مرد اس کے لیے اجنبی ہیں، ایسے اس کا خاوند بھی اس کے لیے اجنبی بن جاتا ہے. صرف چہرہ دیکھنے تک کی اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر خاوند پہلے فوت ہو جاتا ہے تو نکاح باقی رہتا ہے بیوی کا، 4 مہینے 10 دن تک جو عدت ہے نکاح باقی رہتا ہے. تو بیوی خاوند کو جو ہے غسل دے سکتی ہے، کیونکہ نکاح باقی ہے، وہ ابھی تک اجنبیہ نہیں ہے اس کے حق میں. تو بیوی اگر فوت ہو جاتی ہے تو خاوند اس کو غسل نہیں دے سکتا. اگر خاوند پہلے فوت ہو جاتا ہے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے. بہت اچھا. ہمارا اگلا سوال فدیہ کے بارے میں ہے کہ فدیہ کی مقدار کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کھجوریں دی جائیں، بعض کہتے ہیں کہ گندم. تو صحیح مقدار کا تعین ہم کیسے کریں گے کہ ادائیگی میں آسانی ہو؟ اچھا، یہ تو ہر سال ائمہ کرام جو مفتیان کرام ہیں وہ مقدار بتاتے ہوتے ہیں. تو جیسے جو صدقہ فطر ہے نا، جو صدقہ فطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے. یعنی آپ اگر گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو آدھا سا جو ہے وہ تقریباً آج کل کے اعتبار سے 1 سیر اور 322 گرام اس طرح کچھ بنتا ہے. 1 سیر سے کچھ اوپر آدھا سا، یہ گندم کے حساب سے اگر دینا ہے تو جو اس وقت کی روایت ہے کہ آدھا سا دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی 1 سیر سے کچھ اوپر گندم اگر دینی. اگر گندم نہیں دینی تو پھر 1 سیر گندم کی قیمت دینی پڑے گی. 1 سیر گندم کی قیمت دینی پڑے گی. تو اور اگر جو ہے وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو پھر پورا سا، یعنی 3 سیر سے کچھ اوپر. تو 3 سیر کھجور کا حساب آپ لگا لیں. تقریباً کھجور کے حساب سے جو ہے وہ 1600 روپے بنتے ہیں، اور گندم کے حساب سے وہ 125 روپے تقریباً بنتے ہیں. یعنی اس کی قیمت دیں گے. آپ اپنے کسی قریبی دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں کہ گندم کی کیا قیمت ہے. جو گندم کی قیمت ہوگی سیر کے حساب سے جو ہے آپ روپے جو ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دیں. تو جو صدقہ فطر ہے ایک آدمی کے ذمہ، وہی ایک روزے کا فدیہ بھی وہی ہے. یعنی اگر 125 کے حساب سے آپ 30 روزے، کوئی ایسا مریض ہے جس کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے، وہ اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا کوئی ایسی بیماری ہے اس کو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے، ایسی بیماری لائق ہو گئی اس کو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے جان کا خطرہ ہے، بیماری کے اور زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہے. اچھا مولانا صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے مخاطب کیا جائے؟ آپ کہیں، تو کہیں، یا تم کہہ کر مخاطب کریں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کہنا یہ ادب کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، جو سامنے مخاطب ہے، جو کہنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب، جو سامنے موجود ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب. یعنی یہاں پہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہیں وہ مخاطب ہے، اور ہم اللہ سے مخاطب ہیں. تو مخاطب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات، آپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
اس میں اصل میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لفظ تو جو ہے یہ جمع کے لیے اور اللہ کی ذات تو ایک ہیں. جی بالکل. تو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا لفظ ہمارے عام محاورہ کے اندر بھی ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو بڑے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی ذات اللہ اکبر ہیں، سب سے بڑے ذات ہیں. تو آپ کہہ کے پکارنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن کی آیات میں غور کریں نا تو اللہ پاک نے قرآن میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اچھا. کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا. جی بالکل. ایسے وجعلنا اللیل کہ ہم نے جو رات ہے اس کو ہم نے بنایا ہے آرام کے لیے. جی. وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو بنایا ہے روزگار کے لیے. تو ہم نے، اب اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے، وہ تو اللہ پاک اپنی بڑائی جتلا رہے ہیں نا کہ ہم نے ایسا کیا. تو ایسے اللہ کی ذات کو آپ کہہ کے پکارنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں تو کہنا اللہ جل شانہ کی ذات کو تو کہہ کے دعا کرنا یہ زیادہ مناسب ہے. جی. تو اللہ کو قریب سمجھ کر اگر تو کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے. اور تم تو کوئی مناسب لفظ نہیں ہے. جی. تم جو ہے یہ بے ادبی کا لفظ ہے. جی جی. تو میں اور آپ میں تو یہ توجیحات کی جا سکتی ہیں، تم میں نہیں کی جا سکتی. صحیح. اگلا سوال ہے ہمارا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو طاعون پھیلا تھا اس میں حفاظتی تدابیر کیا کی گئی تھی؟ آیا یہ چھوت کی بیماری ہے تو مسجدوں میں کیسے جاتے تھے؟ اصل میں اسلام کے اندر جو ہے نا چھوت چھات کوئی نہیں ہے. لا عدوہ ولا طیر حدیث بھی آتی ہے کہ بیماری میں کوئی تعدیہ نہیں ہے کہ آپ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. احتیاطی تدابیر یعنی ٹچ نہ ہونے تک کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ جیسے آتا ہے کہ قبیلہ کے لوگ آئے، قبیلہ ثقیف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے. پھر آپ نے ایک پتہ چلا کہ ایک آدمی کو اس طرح کی بیماری ہے کہ جو لگ سکتی ہے دوسرے کو. اس میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہے لیکن اس میں زیادہ امکانات ہیں دوسرے کو لگنے کی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ فرمایا کہ تم سے بیعت ہو گئی. تو جس کو آج کل جو ہے سوشل ڈسٹینس کا نام دے کر جو آپس میں، یہاں تک کی تو احتیاطی تدابیر حدیث سے ثابت ہیں. تو اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا جو طاعون ہے تو اس میں کوئی اس طرح کی کوئی تاریخی روایات میرے علم میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے. لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یعنی احتیاط کا پہلو، کیونکہ سائنس کو بھی اتنا اختیار دیا ہے اسلام نے کہ اس کی بھی بعض باتیں ایسی جو اسلامی حکم کے خلاف نہیں ہیں، جس میں اسلامی حکم جو ایک حکم ہے اس کا اگر حلیہ نہیں بگڑتا تو آپ سائنسی تحقیق پہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ جو آج کل ڈاکٹر حضرات جو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، ایسی احتیاطی تدابیر جو اسلامی حکم کے خلاف نہیں ہے تو اس کو اختیار کیے جائے، ضروری ہے. اور اسلام میں یہ پسند بھی ہے، یہ چیز پسندیدہ بھی ہے. اب جیسے صفوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ مسجد کے اندر صفوں میں اتنا ڈسٹینس ہو کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. کیونکہ 6 فٹ کے فاصلے پہ جب ایک صف میں آپ کھڑے ہوں گے تو صف کا حلیہ بگڑ جائے گا. کیونکہ نماز میں جو صفوں کا اتصال ضروری ہے، اور اتصال میں یہ ہونا چاہیے کم از کم ایسے لگے کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت میں ہیں. اگر اتنے دور دور کھڑے ہیں کہ ایک لگ رہا ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ اپنی پڑھ رہا ہے، اگر اتنے قریب ہیں کہ وہ ٹچ نہیں ہو سکتے، جیسے ایک دو بالشت کا اگر فاصلہ رکھا جائے تو اس کا فتاوی کے اندر ذکر ہے کہ اگر 2 بالشت کا فاصلہ ہو جس میں صف کا روب جو ایک صف کو
سیدھا رکھنے کا جو اسلام میں حکم دیا گیا حدیث کے اندر وہ بھی رہ جاتا ہے اور سوشل ڈسٹینس بھی ہو جاتا ہے، یعنی دو، کیونکہ ایک چیز جو 6 فٹ کے فاصلے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ سکتی، اب اس میں تو کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے کہ وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ رہیں گے تو نہیں آئے گی، اگر اس سے کم ہوگا تو پھر آ جائے گی، ایسا کوئی ڈاکٹری تحقیق بھی ابھی تک نہیں ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ ایک اگر بڑی مسجد ہے، ایک چھوٹی مسجد ہے، اور چھوٹی مسجد ہے اس میں لوگ زیادہ ہیں، اور بڑی مسجد ہے ہو سکتے ہیں لوگ کم ہوں، تو یہ چیز بھی تو دیکھنی ہوگی اس سلسلے میں نا۔ جی، ڈسٹینس رہے، آپس میں ٹچ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ سائنسدان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر حضرات کے یہ باقی جراثیم کے بنسبت یہ بھاری ہے، اچھا، یہ اس کی ذرا جو اس کی بناوٹ ہے، اس کی جو جسامت ہے وہ باقی جراثیم سے زیادہ ہے، تھوڑی سی زیادہ ہے، باقی جراثیم وہ ان کی جسامت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، یہ بھاری ہے۔ جب بھاری ہے، جو بھاری چیز ہے آپ پھینکیں تو وہ ادھر گرے گی، ٹھیک ہے، قریب گرے گی۔ ایک چیز ہے جو ہلکی ہے، اس کو آپ پھونک ماریں تو وہ دور تک جائے گی۔ تو اس میں ڈسٹینس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کم از کم یہ ہے کہ بس آپس میں ٹچ نہ ہو، یہ اس کا اسلام میں بھی موجود ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملائے ہیں۔ تو باقی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی؟ صحابہ کو حدیث کا علم زیادہ تھا، اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہو کہ آپس میں ٹچ نہ ہوئے ہوں۔ جیسے روایت بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ آگے علاقے میں جو ہے طاعون پھیلا ہوا ہے، آگے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ واپس چلتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے یہ کہا، وہ زیادہ یقین والے تھے ہو سکتا ہے، تو وہ عزیمت پہ عمل کرتے ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کہ جب ایک بیماری لگنی ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بیماری لگنی ہے، تو آپ بھاگ رہے کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ دور چلے جائیں گے تو ان کو بیماری نہیں لگے گی، تقدیر تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا، تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اگر اس علاقے میں چلے جائیں گے تو ان کو بیماری لگ جائے گی، یہ تقدیر اگر نہیں جائیں گے، واپس ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری نہ لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں رہا، اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو سوشل ڈسٹینس کا وجود اور ثبوت صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ بالکل ہی جماعت کی اور اس شاعر اسلام کا حلیہ ہی بگڑ جائے، پھر اس میں بجائے یہ کہ احتیاط کے آدمی جو ہے اللہ کے اور زیادہ ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔